الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين آمنت بالله صدق الله العظيم۔ سورۃ المائدہ کی آج ہم نے آیت نمبر 64 تلاوت کی اور یہ چھٹے پارے کا 13واں رکوع چل رہا ہے۔ پہلے آیت کریمہ کا ترجمہ وقالت اليہود ید اللہ مغلولہ، اور یہودیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے۔ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، ان کے اپنے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور ان پر لعنت پڑی بوجہ اس بات کے جو انہوں نے کہی۔ بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ تعالیٰ کے تو دونوں ہاتھ وہ کھلے ہوئے ہیں، کشادہ ہیں۔ ینفق کیف یشاء، وہ جیسے چاہتے خرچ کرتا ہے۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور ان میں سے بہت سوں کی سرکشی اور کفر اس کو جو آپ پر اتارا گیا ہے اس کی وجہ سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم نے ان کے درمیان عداوت اور بغض ڈال دیے قیامت کے دن تک۔ کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ، جب کبھی وہ جنگ کی آگ بھڑکانے لگتے ہیں، جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بجھا دیا۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور وہ زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اور اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ یہ مفہوم ہے اس آیت کا جو ابھی تلاوت کی۔ ابتدا میں یہود کی ایک بات نقل کی کہ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، کہ اللہ تعالیٰ کا تو ہاتھ بندھا ہوا ہے۔ یہ جملہ بعض یہودی سرداروں نے کہا تھا۔ وہ یہ تھا کہ جب حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تھے تو مدینہ کے آس پاس کوئی یہودی بھی بستے تھے، تو انہوں نے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا اور مخالفت کی، تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر بطور سزا یا ان کو بطور متنبع کرنے کے لیے
ان کو وارن کرنے کے لیے ان کے اوپر کچھ معاشی تنگی بھیج دی۔ جب معاشی تنگی بھیجی تو اب چاہیے انہیں کیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا رجوع کرتے جس کی طرف سے پکڑ آئی تھی، لیکن اس کے بجائے انہوں نے الٹا یہ کہا نعوذ باللہ من ذالک کہ اللہ تعالیٰ کے تو ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اب یہ ہاتھ بندھا ہونا یہ ایک محاورہ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کنجوس ہے یا بخیل ہے، تو یعنی وہ یہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا نہیں، ہمیں معاشی تنگی مبتلا کیا تو وہ اس کے ہاتھ بندھے وہ بخیل ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو سخت ڈانٹا اور فرمایا کہ ان کے اپنے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور جو بات انہوں نے کیا اس کی وجہ سے ان کے اوپر لعنت پڑ گئی ہے۔ لعنت کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے دور، کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہیں، جس طرح چاہتے ہیں خرچ کرتے ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے، جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں، جس سے چاہتے ہیں لیتے ہیں، اور جس کو دینا چاہتے ہیں تو بغیر حساب کے بھی دے دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، یہ جو کلام آپ پر اترتا ہے نا، اس کی وجہ سے بہت سے جو ان میں سے لوگ ہیں ان کے اندر سرکشی اور کفر وہ بڑھ جاتا ہے، یہ بڑھا دیتا ہے۔ کس طرح؟ وہ اس کو سنتے ہیں، انکار کرتے ہیں، ضد پہ آتے ہیں، اپنے آپ کو خود اپنا نقصان کرتے ہیں، تو گویا کہ وہ کفر میں بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن ہوا کیا؟ وہ تو حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کے ساتھ ضد کرتے ہیں نا، لیکن ہوا یہ کہ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ان کے درمیان ہم نے عداوت، دشمنی اور وہ بغض، نفرت ایک دوسرے کی وہ ڈال دی ہے آپس میں۔ اور یہ کرتے کیا تھے کہ یہ موقع کی تلاش میں رہتے تھے، کوئی ان کو سازش ملے، کوئی ایسی چیز ملے کہ یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں، حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچائیں یہودی، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی سازشوں کو ناکام بنا دیتے۔ اللہ نے فرمایا کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ، جب کبھی وہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو بجھا دیتا ہے۔ زمین میں فساد مچاتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ زمین میں فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ تو ان یہودیوں نے اگرچہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ بندی کا معاہدہ کر رکھا تھا، لیکن پھر بھی جب موقع ملتا تو در پردہ پیچھے رہ کر، پردے میں رہ کر مسلمانوں کو شکست دینے کی، ان کو نقصان پہنچانے کی کوششیں جاری رہتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا کہ وہ جنگ کی آگ بھڑکانا چاہتے ہیں، بھڑکاتے ہیں بلکہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو بجھا دیتا ہے، اور وہ فساد کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے شر سے بچاتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور اگر اہل کتاب یہودی اور نصارہ عیسائی ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان سے ان کی برائیاں معاف کر دیتے اور ان کو ضرور جنات النعیم میں داخل کر دیتے، نعمتوں والے باغات میں۔ ویسے جنت نعیم جنت کی قسم بھی ہے، جنت کی قسمیں جنت عدن، جنت نعیم، جنت الفردوس۔ تو جو اہل کتاب ہیں ایمان لے آئے، دیکھیں اہل کتاب یہودی و نصارہ ٹھیک ہے وہ اللہ تعالیٰ کے تو قائل ہیں، لیکن حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قائل نہیں ہیں، تو اس ناقائل ہونے کی وجہ سے وہ مومن بھی نہیں ہیں۔ اگر وہ مومن بن جائیں، حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آئیں، تو ہم کیا کریں گے؟ ان سے ان کی برائیاں دور کریں گے، ان کے گناہ معاف کریں گے، اور ان کو نعمتوں والی جنتوں میں داخل کریں گے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اگر وہ تورات اور انجیل قائم کرتے، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ، اور جو ان کی طرف نازل ہو ان کی رب کی طرف سے، تورات اور انجیل بھی قائم کرتے اور اب جو ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے نازل ہوا قرآن،
تو کیا ہوتا پھر وہ مزہ کیا پاتے؟ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو ضرور بھی ضرور وہ اپنے اوپر سے بھی کھاتے اور اپنے نیچے سے بھی، پاؤں کے نیچے سے بھی کھاتے، یعنی ان کو اتنا جو ہے ملتا رزق اوپر نیچے سے۔ اللہ تعالیٰ آسمانوں سے بھی برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، زمینوں کے بھی برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ منہم امت مقتصدہ، ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو راہ راست پر ہے، وہ راہ راست پر چلنے والا ہے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، اور ان میں سے بہت سے برا عمل کرتے ہیں۔ ظاہر ہے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو امت مقتصد ہے، راہ راست پر چلنے والی، وہ وہی کہلائے گی جو اسلام لے آئی۔ اور ایسے شخص کے لیے دو بشارتیں ہیں، جو پہلے اہل کتاب تھا اور پھر وہ مسلمان ہو گئے، اس کے لیے دو اجر ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے اور قرآن پاک کے علوم سے استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔